علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اور چوتھے پارے کا جو نام ہے اس کا نام بھی لن تنالوا، اور اس آیت کریمہ کا آغاز بھی لن تنالوا سے ہی ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی، اور اس آواز میں ایک شخص کا نام لیا جا رہا تھا۔ تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ بادل چل رہا ہے اور آواز آ رہی ہے، تو اس بادل کا اس نے پیچھا کیا، دیکھا تو بادل برس کر کے چٹیل میدان پر نکل گیا، اور وہاں سے پانی ایک نالے میں آ کر کے ایک آدمی کے کھیت میں جا رہا ہے۔ اور وہاں جب یہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بزرگ وہاں کھڑا ہے۔ اس بزرگ سے پوچھتا: آپ کا نام کیا ہے؟ تو جو نام اس نے آسمان کی آواز میں سنا تھا وہی نام اس بزرگ کی زبان سے نکل رہا ہے کہ میرا نام یہ ہے۔ تو یہ آدمی حیران ہو گیا کہ آخر آپ کا نام وہی ہے جو میں نے آسمان سے سنی ہے آواز۔ میں سبب جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بارش جو نازل ہوئی ہے صرف اس کا پانی آپ کے کھیت میں جا رہا ہے، کسی اور کے کھیت میں نہیں جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر آپ کا نام لیا گیا ہے، وجہ کیا ہے آخر اس میں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو، اس کی وجہ میں تو اور کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں کہ جو میرے باغ میں خصوصیت کے ساتھ بارش نازل ہوئی ہے یا بارش کا پانی آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں جب کھیتی لگاتا ہوں تو میری نیت جو ہوتی ہے اس میں 3 حصے ہوتے ہیں۔ کھیتی پک کر جب تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کی فصل جب کاٹتا ہوں تو 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ کھیتی کے خرچ ورچ کے لیے، جو بھی جوتنے بونے میں، سینچائی وغیرہ میں خرچہ لگتا ہے، کھاد پانی ڈالنے میں جو بھی خرچہ لگتا ہے اس کے لیے رکھتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر کی ضروریات کے، اپنی بیوی بچوں کے لیے نکالتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ فقراء مساکین کے لیے، غرباء کے لیے میں نکالتا ہوں۔ ممکن ہے اسی وجہ سے یہ بارش کا پانی اسپیشل میرے کھیت میں آیا، اور آسمان سے اللہ رب العالمین نے میرا نام پکارنے کا حکم دیا ہے۔ یہی چیز ہو سکتی ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم یقیناً بر کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز بر کو نہیں پہنچ سکتے۔ بر سے مراد مفسرین نے اعمال صالحہ لکھا ہے، اور بعض مفسرین نے جنت لکھا ہے، کہ تم جنت حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو وہ چیزیں ما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تم اپنی محبوب چیزیں جب تک خرچ نہیں کر دو گے تب تک تمہیں جنت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ تم جنت نہیں حاصل کر سکتے ہرگز
جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور یہ بھی یاد رکھو جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، نیت جانتا ہے تمہاری، مال جانتا ہے تمہارا، کس مقدار میں کس کوالٹی کا تم نے خرچ کیا ہے، سب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو اپنی محبوب چیز تمہیں قربان کرنی پڑے گی، محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ دنیا جی لگانے کے لیے نہیں ہے کہ تم محبوب چیزوں میں مست ہو جاؤ، لہو و لعب میں تمہارا مال، تمہاری جان، یہ سب اللہ تعالیٰ کو تم نے بیچ رکھا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم نے جب اپنی جان مال کا اللہ سے سودا کر دیا ہے، پھر محبوب چیز دنیا میں لے کر کے سجانے کا یا اسے چوننے چاٹنے کا مطلب کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ مال مانگے تو مال دینا ہے، جان مانگے تو جان دینا ہے، اولاد مانگے تو اولاد قربان کرنا ہے۔ اور یہ سب تاریخی واقعات ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے محبوب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے مسجد کے لیے، جیب میں سے کھینچ کھانچ کے نکالتے ہیں تو 10 روپیہ نکلتا ہے، محبوب چیز ہے ہماری۔ سگریٹ کی پیکٹ خریدنے کے لیے 50 روپے 60 روپے کوالٹی کی سب خرید لیتے ہیں ہم۔ محبوب چیز ہماری کیا نکلتی ہے؟ وہ بھی پھٹی پرانی میلی کچلی کڑک نوٹ اپنے جیب میں، باقی سڑی نوٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کم سے کم اتنا تو خرچ کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری محبوب چیز کیا ہے۔ مما تحبون، اعلان ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بزم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، خواتین اپنے کانوں کی بالیاں نکال دیتی ہیں، خواتین اپنے پازیب نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کرتی ہیں، خواتین اپنے زیورات دے دیا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ میں نے جہنم میں خواتین کو دیکھا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتی ہیں تو کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، یعنی صدقہ و خیرات کے ذریعے محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے وہ اپنی تعداد کو کم کر سکتی ہے۔ آج محبوب چیزیں تجوریوں میں ہیں، ہماری محبوب چیزیں اللہ کے راہ میں نہیں ہے، یہ تجوری ویسے کے ویسے ہی پڑی رہ جاتی ہے، آخرت کی تجوری خالی پڑی رہ جاتی ہے، یہ دوسروں کے حوالے کر جاتے ہیں، ہماری محبوب چیز ہمارے پاس رہ جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے محبوب چیز خرچ کرو، مما تحبون، جو تمہارے دل کو سب سے زیادہ بھاتی ہو، سب سے زیادہ لگتی ہو، وہی چیز دوسرے کو دے گئے تو ظاہر سی بات ہے کچھ تکلیف تو ہوگی آپ کو، تب احساس ہوگا کہ ہاں ہم نے قربانی دی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز زائد ہے اور وہ کمتر ہے تو صدقہ نہ کرے۔ بہت سارے ایسے بھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہے نا ہماری، ایسے ہی ٹیمپورری اس لیے نہیں دے سکتے ہم اس کو، اس سوچ کے بھی مالک بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، مما، جو تمہیں مال دیا ہے ان میں سے جو محبوب ہے، اللہ بہت سارا مال دیتا ہے، سارے مال کو اللہ نہیں مانگ رہا ہے، ان میں سے جو محبوب ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جب یہ آیت کریمہ سنتے اور کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے سنی ہے، میرے پاس ایک باغ ہے جس کا نام ہے بیروحہ، بیروحہ نامی باغ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت محبوب ہے۔ اس کے محبوب ہونے کی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے محبوب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، اس کے محبوب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا پانی آپ محترم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں، آپ وہاں سے منگوا کر کے نوش فرماتے ہیں، اور اس کے جو باغات ہیں بہت بہتر باغ ہے، اس کے اندر جھاڑ جو ہے اس کے اندر، یہ پورا باغ مجھے بہت پسندیدہ ہے، اس کی یہ ساری وجوہات ہیں، میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ مشورہ دیجیے کہ میں اسے خرچ کہاں کروں۔ نیک آدمی نیک لوگوں سے آ کے مشورہ کرتا ہے، میری اتنی زکوٰۃ نکلی ہے، میں یہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر خرچ کروں،
औने पौने के भाव में ज़कात निकालने वालों, अल्लाह से डरो। और इधर उधर खर्च करने वाले, ज़कात का पहले मसरफ मालूम करो, देना किसको है। 8 जो मसारिफ है उन मसारिफ में खर्च करो। इसी तरह से आम सदका व खैरात भी करना चाह रहे हैं तो अपने खानदान में अपने जो अजीज लोग हों, मुहतरम लोग हों, जानकार लोग हों, उनसे मशवरा कर लीजिए कि मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु सय्यदुल अंबिया से आकर के मशवरा कर रहे हैं। क्या मशवरा है कि मेरा ये बाग मुझे बहुत महबूब है, मैं वक्फ कर देना चाह रहा हूँ अल्लाह के राह में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर का बैकग्राउंड जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में उठते बैठते थे, घर खानदान का पता रहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत ये महसूस की कि इसे ना मस्जिद की जरूरत है किसी, ना मदरसे की जरूरत है। अगर इस बात को जरूरत है तो तुम्हारे घर खानदान वाले रिश्तेदारों को जरूरत है, लिहाजा तुम इसे अपने चचा और चचाजाद भाइयों में ले जाकर के तकसीम करो, उन लोगों के ऊपर इसे वक्फ करो, उन लोगों के ऊपर इसे सदका खैरात करो। एक मर्तबा ऐसा भी होता है कि इंसान को जब ऐसे मशवरे दिए जाते हैं कि अपने लोगों पर खर्च करो, तो कहता नहीं, उनकी हालत ठीक है, उनके ऊपर नहीं, कोई दूसरा राह बताइए, कोई दूसरा रास्ता दिखाइए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बहुत अच्छी तरह समझते थे कि अपने रिश्तेदारों पर खर्च करना ये बेहतरीन सदका। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्होंने मान ली और अपने अमजादों पर, चचाजाद भाइयों पर उन्होंने उसे खर्च कर दिया। ये सहाबा हैं जो आयत करीमा इधर सुनते उधर अमल को तैयार हो जाते हैं। हम पूरी जिंदगी दर्स सुनते हैं, खुतबा खतीबों के खिताब से महजूज होते हैं, हम सिर्फ पूरी जिंदगी महजूज होते हैं, इत्तेबा नहीं करते हैं, हम मानते नहीं हैं। आयत इधर उतरी, उधर जज्बे इताअत देखिए, फौरन हाजिर हो गए, अल्लाह के रसूल मेरी ये महबूब चीज है। अब देखना है कि इस दर्स के बाद कितने लोग आते हैं कि मेरी ये महबूब चीज है, बताइए इसे कहाँ खर्च करूं। कितने लोगों के दिल मचलते हैं कि हाँ हम अपने कौन से रिश्तेदार के पास ये महबूब चीज ले जाकर के इस माह रमजान में खर्च करते हैं। जन्नत हासिल करने के लिए जब तक तुम अपनी महबूब चीज हासिल नहीं, महबूब चीजें खर्च नहीं करोगे, तब तक तुम जन्नत हासिल नहीं कर सकते, जन्नत हासिल नहीं कर सकते। और जन्नत क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, और जन्नत के हुसूल के लिए दौड़ो, कोशिश करो। एक जगह है साबिकु, कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने में मुकाबला आराई करो। कैसी जन्नत है वो, उसका हजम क्या है, अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमा दिया, वजन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, जन्नत की लंबाई चौड़ाई आसमान और जमीन की लंबाई चौड़ाई की तरह से। आप ना आसमान नाप सकते हैं ना जमीन नाप सकते हैं, जहां तक देखते हैं ताहद्दे निगाह, आसमान का सिरा आपको नजर आता है। जमीन की सैर कर लीजिए, उसकी इंतहा नहीं लगा पाएंगे, आपकी इंतहा क्या है इसकी। वजन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, चौड़ाई की बात की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लंबाई तो छोड़ दीजिए। लंबाई क्या है, बाज़ रिवायतों में आता है कि 100 साल तक एक मुसाफिर जन्नत के एक झाड़ में अगर सफर करता है तो उसका साया 100 साल तक खत्म नहीं होता। और सवारी भी किसकी, तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ कर करे तो 100 साल तक सफर करता रहे, एक दरख्त का साया खत्म होने वाला नहीं, एक दरख्त का। ऐसे जन्नत में कई दरख्त हैं, उन दरख्तों के साये को आप सफर करते चले जाएंगे। तो जब ये चौड़ाई का आलम है तो लंबाई का आलम तो और ही ज्यादा होगा। अब आप एक सवाल यहाँ कर सकते हैं, यहाँ एक मसला है, सबसे पहले उसको हम समझ लें। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, उसके बाद अल्लाह ने कहा जन्नत की तरफ दौड़ो। जन्नत बाद में जिक्र है, मग़फ़िरत पहले जिक्र है। पता चलता है बिना मग़फ़िरत के जन्नत हासिल नहीं हो सकती, पहले मग़फ़िरत करवाओ। ये महीना जो मिला है बख्शिश का है, मग़फ़िरत का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो शख्स सबसे बड़ा बदनसीब है जो इस माह को पाए। हजरत जिब्रील ने कहा जब आप मिंबर पर चढ़े पहली सीढ़ी पर, तो कहा जो ये महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले,
وہ آدمی سب سے بڑا بدنصیب، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے، توبہ کی راہ اختیار کرو، نجات حاصل کرو، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے دھلواؤ، صاف کراؤ، اس کے بعد جنت کے حقدار بننے کا ٹکٹ بنواؤ۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ متقی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بیان فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں تنگی چل رہی ہے، مندہ چل رہا ہے، ایک مہینہ ہو گیا ہے، کوئی سائٹ نہیں آئی ہے، میں تمہیں کیا جو ہے صدقہ خیرات کروں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایک مہینے سے بیکار بیٹھا ہوں، کچھ نہیں دے سکتا ہوں بولتے ہیں۔ دینے سے ہی تو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، انفق تنفق علیک، تم خرچ کرو گے تو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ پہلے آپ خرچ کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کس طرح سے آپ کے اوپر برستی ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے متقین کی پہلی صفت بیان فرمائی کہ وہ کنجوس نہیں ہوتے، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ خرچ کرنے والے ہوتے۔ ينفقون فی السراء والضراء، تم اللہ تعالیٰ کو تنگی میں یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خوشحالی میں یاد کرے گا، تمہیں خوشحال بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، بے نیاز ہے، تم فقیر ہو، اللہ تمہارے فقر و فاقہ کو دور فرما دے گا۔ پہلی صفت متقین کی کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، ہاتھ سکوڑنے والے نہیں ہوتے۔ والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والا شخص سب سے بڑا کامیاب شخص۔ یہ ماہ مبارک چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم انبن کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث بازی کر لیتے ہیں، ہماری ناک پر کوئی بات آ جائے تو ہم فوراً جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی مثال نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ پیش آتا ہے ہم تقویٰ کے جال پھینک کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کو لقوہ لگ جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے مسئلہ وہاں پر۔ تو ہم اپنے مطلب اور مفاد پر تقویٰ کی چادر پھینک دیتے ہیں۔ ہاں جہاں مطلب ہمارا نہیں رہتا ہے وہاں تقویٰ کے بہت فتوے دیتے ہیں ہم لوگ۔ ابھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہو تو سب حلال ہے، دوسرے کی بیٹی کے یہاں کھانا کھانے جانا ہو پھر پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب سے بچی کی شادی کا کھانا کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے، تو وہاں تقویٰ دکھاتے ہیں، اور اپنا نمبر جب آتا ہے تو اس کو لقوہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، تقویٰ تمہارے معاملے میں بھی رہنا چاہیے، دوسرے کے معاملے میں بھی رہنا چاہیے۔ صرف دوسرے کے عیبوں پر نظر نہ رکھو، دیکھ ظالم اپنے آنکھوں کی ذرا شہتیر بھی، دوسرے کی آنکھ کا تنکا ہمیں نظر آتا ہے لیکن اپنے آنکھ میں شہتیر پڑی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو جب اپنا معاملہ پڑے تو بھی ہمیں تقویٰ یاد رہنا چاہیے، اور جب دوسرے کا معاملہ ہو تب بھی تقویٰ یاد رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر میں آپ کچھ رہیں باطن میں آپ کچھ رہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، یہ کون ہے؟ متقی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا پہلوان بہادر وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قابو کر لے جاتا ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار نصیحت کی، اور انہوں نے ہر بار پوچھا مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، بہت نقصان پہنچاتا ہے غصہ۔ اس لیے اپنے اندر حلم، بردباری، متحمل مزاجی، برداشت کرنے کی قوت، اس کا مادہ پیدا کیجیے۔ اور علم اور حلم دونوں سیکھنے سے آتا ہے، ایک دن سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ علم ایک دن درس میں بیٹھنے سے نہیں آتا ہے، اساتذہ کے سامنے کئی سال لگانے پڑتے ہیں تب جا کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ کئی سال لگانے کے بعد آپ علم کو سب کچھ دیں گے، علم آپ کو تھوڑا دے گا۔ اور یہی معاملہ حلم کا ہے، بردباری کا ہے۔ الحلم بالتحلم، حلم جو آتا ہے وہ تحلم سے آتا ہے، اور تحلم کیا ہے؟ برداشت کرنے کی لمبی چھمتا آپ کے پاس ہونی چاہیے۔
اور علم تعلم سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، ادھر ادھر لپ لائے کرنے سے علم نہیں آتا ہے۔ آپ علم جو ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اتھینٹک علم اگر آپ کے پاس آنا ہے تو اس کے لیے ایک لمبا وقت دینا پڑے گا، اور یہی معاملہ جو ہے برداشت کرنے کا بھی ہے۔ برداشت کرنے کی طاقتیں اپنے پاس جمع کرنے کے لیے ایک لمبی مدت کا تجربہ ہونا چاہیے آپ کو، تب جا کر کے آپ برداشت کر سکتے، ورنہ جذبات میں بہہ کر کے معاملہ خراب کر لیں گے، نہ پڑوسی سے بنے گا، نہ بھائی سے بنے گی، نہ بیوی سے بنے، نہ کسی اور سے بنے آپ کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا متقی وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو آدمی کسی کو معاف کرتا ہے اس کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو معاف فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت ہے، بھائیوں کو انہوں نے معاف فرما دیا جو بھائی جانی دشمن تھے، تمام لوگوں کو معاف کیا۔ انبیاء کے قصوں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، ہم بھی اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کریں، گرچہ وہ ہمیں دنیا میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی۔ اگر اللہ آپ کے حق میں ذلت نہیں رکھا ہے، سارے بھائی مل کر کے کنویں میں ڈال کے مار ڈالنا چاہ رہے تھے، موت نہیں لکھی ہے، تو پھر کہاں سے وہ ذلت پاتے ہیں؟ اور وہی ذریعہ بن گیا تخت پر بیٹھنے کا، وہی ذریعہ بنا تخت پر بیٹھنے کا۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ سب بھوکتے رہیں گے، اپنا قافلہ آپ چلاتے رہیے، جو اخلاق کا معاملہ ہے آپ اسے انجام دیتے رہیے، آپ معاف کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیے، آپ متقی ہو جائیں گے، جنت آپ کی ہو جائے گی۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں کے ساتھ احسان کیجیے، یہ سارے کام احسان میں سے آتے ہیں، نیکی میں سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے متقی وہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر لے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، میں میرے رب کی نافرمانی کر لیا، اپنے رب کی نافرمانی کر لیا، اس نے کیا کرے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، نیک اور متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہ کرنے کے بعد سینہ تان کے اکڑ کے نہیں رہتے، غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اس پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، اڑے نہیں رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، غلطی ہو گئی، زنا سرزد ہو گیا، نبی کے دربار میں آئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ ادھر سے خاتون آئی، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ ہم ندامت کے اظہار میں ڈوب جائیں اور اللہ رب العالمین کے حضور آ کے توبہ کریں، روئے گڑگڑائے، اپنی غلطی پر اکڑے نہ، اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ، وہ جنت جس کے نیچے نہر جاری ہے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ سب سے بہترین بدلہ ہے۔ تو یہ متقیوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اسی سورت کے اندر، اسی پارے کے اندر۔ تو ہم اپنی محبوب چیز خرچ کریں، اس محبوب چیز کے خرچ کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت حاصل کرنے سے پہلے کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اپنی محبوب چیزوں کو۔ ابو طلحہ کا واقعہ آپ نے سنا، اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب کا بھی واقعہ، عبداللہ ابن عمر کا بھی واقعہ ہے۔ ان لوگوں نے بھی اپنی محبوب چیزیں لا کے اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ اللہ کے راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں غصہ پینا چاہیے، غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں غیر لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ مسلمان جذباتی ہوتا جا رہا ہے، بدلہ انتقام لینے میں نمبر 1 ہوتا جا رہا ہے مسلمان، معاف کرنے کی عادت کو چھوڑتا جا رہا ہے، اور ایسے ہی غلطی پر وہ اڑا رہنے والا ہو رہا ہے۔ یعنی چل رہا ہے راستے سے، ٹکر ہو گئی، اس کے بعد وہ مارا ہے، الٹا اتر کر کے اس کو جوتے مارتا ہے۔
جس کو ٹکر مارا اس کو مارتا ہے الٹا جوتے، اس کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، مولانا دیکھ کے چلو بولتا ہے، دیکھ کے چلیے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلطی جس کی ہے اسے ندامت کا اظہار نہیں ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اسی کو کہا جاتا ہے چوری اوپر سے سینہ زوری۔ یہ سب سینہ زوری والی کہانی ہمارے اندر جب آئے گی تو غیروں کے جوتے ہم پر پڑیں گے۔ ہم اخلاق کو اختیار کریں، بہترین اخلاق والے کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ ہمارا نبی سب سے بہتر اخلاق والا، ہمارا رب اس کی جب ہم صفات پڑھتے ہیں تو اس کی بہترین کوالٹی، بہترین خوبیاں، بہترین صفتیں ہیں۔ بندہ کیوں نہیں ان صفات کو اختیار کرتا ہے کہ اپنے اندر بھی برداشت کی چھمتا لائے؟ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے، اگر آپ کو معاف نہ کرے، آپ کا سانس لینا دوبھر ہو جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کے اندھیرے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، ورنہ آپ کی نیتیں کیا ہیں اس کو ظاہر کر دے تو سیکنڈ نہیں لگے گا آپ کو ننگا ہونے میں۔ یہ اللہ کی رحم و کرم ہے کہ ہمیں معاف کیے ہوئے ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا لاؤ، اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، انہیں معاف کرو، متقین کی صفات اختیار کرو۔ غلطی ہو جائے اپنے اوپر جانے میں انجانے میں اللہ سے توبہ و استغفار کرو، غلطیوں پر اڑے مت رہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ سارے پیغامات ان آیات کے اندر دیے گئے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے 2-3 جنگوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، غزوہ احد کا تذکرہ ہے، غزوہ حمراء الاسد کا تذکرہ ہے۔ اسی صورت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو ساری تفصیلات ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو تیری راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین جنت حاصل کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں ان تمام ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جہاں نماز ہے، جہاں توحید پر قائم رہنا ہے، جہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں قیام اللیل کرنا ہے، وہیں جنت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کی راہ میں اپنے محبوب مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرما، بخیلی کنجوسی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اندر اللہ سخاوت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین متقین کی جو صفات ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے وہ صفتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غصہ کنٹرول کرنے والا بنا، اللہ رب العالمین لوگوں کو معاف کرنے والا بنا۔ یہ ماہ مبارک ہے، اللہ تو ہر روز افطار کے وقت، ہر رات میں، ہر دن میں اس کے جہنم سے لوگوں کو معاف کر کے آزاد کرتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے جو بھی اقارب ہیں جن سے کچھ انبن ہے، کچھ رنجش ہے، انہیں معاف کر کے انہیں بھی آزاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے سے دل کو اپنے ملانے کی توفیق عطا فرما۔ انانیت، تکبر، غرور، گھمنڈ سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا، بہتر اخلاق والا بنا دے ہم سب کو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔